بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو ہر وقت فضول خیالات میں گم رہتے ہیں، جن کا دل اور دماغ سکون نہیں پاتے اور جنہیں نماز میں بھی توجہ حاصل نہیں ہوتی۔ کیا آپ بھی ان میں سے ایک ہیں؟ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کو قرآن و سنت کے روشن اصولوں کی روشنی میں ذہنی سکون، توجہ اور فکری نجات کا عملی حل ملے گا۔ انشاءاللہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہمارا پرابلم ہے کیا؟ آج کا انسان بظاہر بہت ترقی یافتہ ہو چکا ہے، مگر اندر سے بکھرا ہوا، پریشان، تھکا ہوا اور بے سکون ہے۔ ہم ہر وقت سوچتے رہتے ہیں، کبھی ماضی کے بارے میں، کبھی مستقبل کی فکر، کبھی بے مقصد خیالات۔ یہی فضول خیالات ہمارے دماغ کو تھکا دیتے ہیں، نیند خراب کر دیتے ہیں اور نماز جیسی عبادت سے بھی ہمارا دھیان ہٹا دیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نماز میں کھڑے تو ہو جاتے ہیں مگر دماغ کہیں اور ہوتا ہے۔ یہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں، لاکھوں لوگ اس سے گزر رہے ہیں۔ آئیے اب بات کرتے ہیں نفسیاتی پہلو یعنی سائیکولوجیکل ایسپیکٹس کے حوالے سے۔ نفسیات کے مطابق انسان کا دماغ ہر وقت معلومات کی تلاش میں رہتا ہے۔ جب ہمیں سکون نہیں ہوتا یا ہم مسلسل ٹینشن میں رہتے ہیں تو دماغ بیک وقت کئی سوچوں کو پروسیس کرتا ہے۔ اسے ہی اوور تھنکنگ کہتے ہیں۔ اور جب دماغ کو آرام یا فوکس نہ ملے تو نماز، ذکر یا عبادت میں بھی دھیان نہیں لگتا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز پڑھو تو ایسے پڑھو جیسے آخری نماز ہو، یعنی مکمل فوکس کے ساتھ، دھیان کے ساتھ۔ ایک ایسپیکٹ ہے کہ ذہنی تھکن یعنی مینٹل فٹیگ۔ جب دماغ پر دن بھر مختلف معلومات، احساسات اور دباؤ جمع ہوتے ہیں تو وہ تھک جاتا ہے۔ یہ تھکن ہمیں پریشان، الجھا ہوا اور چڑچڑا بنا دیتی ہے، جس کا اثر نماز میں بھی پڑتا ہے۔ دوسرا پہلو ہے دھیان کی کمی یعنی اٹینشن ڈیفیسٹ۔ جدید دور کی ہر چیز، موبائل، ایپس، نوٹیفیکیشنز ہماری توجہ کو منتشر کر دیتی ہے۔ یہ بے چینی والی زندگی ہمیں گہرائی میں سوچنے یا توجہ دینے کی صلاحیت سے محروم کر دیتی ہے۔ اندرونی سکون کی کمی یعنی انر پیس کی کمی۔ آج کے انسان کے پاس چیزیں بہت ہیں مگر احساس سکون نہیں۔ اصل سکون تب آتا ہے جب انسان اپنے جذبات، سوچ اور مقصد کو سمجھ لے اور اللہ سے تعلق مضبوط کرے۔ یہی کمی انسان کو دن بھر بے چینی، خلا اور ادھورے پن کا احساس دلاتی ہے۔ آئیے اب اس کا اسلامی حل جانتے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ آسان لیکن مؤثر حل سیکھتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ نیت کی طاقت۔ نماز سے پہلے دل میں یہ ارادہ کریں کہ میں اب صرف اللہ کے حضور ہوں، دنیا کو پیچھے چھوڑ رہا ہوں۔ دوسرا یہ کہ ذکر کی عادت ڈالیں۔ روزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم صلی علی محمد اور سورہ ناس پڑھا کریں۔ یہ ذہن کو صاف کرتا ہے اور شیطانی وسوسوں سے بچاتا ہے۔ تیسرا یہ کہ خاموشی کی طاقت کو سمجھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو بھلا بولے یا خاموش رہے۔ فضول باتوں سے بچیں، خود بخود ذہن بھی صاف ہوگا۔ چوتھا اسلامی حل یہ ہے کہ وقت کی منصوبہ بندی کریں۔ فارغ وقت فضول سوچوں کو دعوت دیتا ہے۔ اپنے وقت کو پلان کریں۔ قرآن کی تلاوت، علم حاصل کرنا یا کوئی ہنر سیکھیں۔ اسلامی حل کی بعد پیش خدمت ہے آپ کے لیے نفسیاتی مشورے۔ اب چند نفسیاتی مشورے جو آپ کی مدد کریں گے۔ پہلے نمبر پہ ہے ڈیپ بریتھنگ مشق یعنی گہری سانسیں۔ روزانہ 5 منٹ آنکھیں بند کریں، ناک سے سانس لیں، 5 سیکنڈ روکیں، منہ سے باہر نکالیں۔ ہر سانس پر دل میں اللہ کا نام لیں۔ دوسرا مشورہ یہ ہے کہ مراقبہ کریں یعنی مائنڈ فلنس۔ روز کچھ وقت خاموش بیٹھیں، اپنے خیالات کو دیکھیں لیکن خود کو ان میں الجھنے نہ دیں۔ بس یہ جملہ دہراتے رہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، وہ میرے لیے کافی ہے۔
تیسرا مشورہ یہ ہے کہ شکر گزاری کی عادت ڈالیں۔ روز 3 نعمتیں لکھیں جن پر آپ شکر گزار ہیں، یہ دماغ کو مثبت بناتی ہے۔ چوتھا مشورہ یہ ہے کہ اسکرین ٹائم کم کریں۔ سوشل میڈیا اور موبائل کا زیادہ استعمال بھی ذہنی پریشانی کا بڑا سبب ہے۔ آپ کے لیے پیغام اور دعا: اگر آپ دل کی بے سکونی اور ذہنی بھٹکاؤ کا شکار ہیں تو اللہ سے رجوع کریں۔ وہی دلوں کا حال جانتا ہے، وہی سکون دینے والا ہے۔ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں ذہنی سکون عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنی عبادت میں لگا دے، فضول خیالات سے ہماری حفاظت فرما اور ہمیں اپنے قریب کر دے۔ آمین ثم آمین۔ ایک بات کہوں، پریشان نہ ہوں، یہ سب کچھ وقت اور مسلسل مشق سے ممکن ہے۔ فضول خیالات کو شکست دینا ایک دن کا کام نہیں، مگر اگر آپ نیت کر لیں، اللہ کی مدد شامل ہو جائے تو آہستہ آہستہ ذہن صاف، دل پرسکون اور نماز لذت بخش بن جائے گی۔ سکون حاصل کرنے کی مسنون دعائیں اور اذکار۔ سکون حاصل کرنے کی چند مسنون دعائیں اور اذکار جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں اور روحانی، نفسیاتی اور قلبی سکون کے لیے انتہائی مؤثر ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی زندگی میں یہ ضرور ویلیو ایڈ کریں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی زور۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کو پڑھنا غم، پریشانی اور بے چینی میں سکون دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس پہ آلریڈی میں ایک ویڈیو بنا چکی ہوں، اوپر آئی بٹن میں لنک پرووائڈ کر دی ہے، آپ ضرور واچ کیجیے گا۔ سورہ توبہ کی آیت ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، جس کا ترجمہ ہے اللہ مجھے کافی ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ ہر قسم کے خوف، فکر اور دل کی بے قراری کا علاج ہے۔ 7 بار پڑھنے سے بڑی مشکلات آسان ہوتی ہیں۔ اللہ کے خوبصورت ناموں کا ذکر: یا سلامو، یا مؤمنو، یا حفیظو، یا رؤوفو، یا رحیمو، اے سلامتی دینے والے، اے امن دینے والے، اے حفاظت کرنے والے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ان اسما کا ورد دل کو عجب سکون دیتا ہے، دل کے خوف کو دور کرتا ہے۔ ایک دعا غم و پریشانی کے لیے: اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم و فکر سے، کمزوری و سستی سے، بزدلی و بخیلی سے، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے ظلم سے۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غم و پریشانی کے وقت پڑھنے کی تعلیم دی۔ یہ دعا ذہنی دباؤ میں دل کو ہلکا کر دیتی ہے۔ استغفار یعنی مغفرت کی دعا: استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، جس کا ترجمہ ہے میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ استغفار دل سے بوجھ ہٹاتا ہے، سکون اور رزق کا سبب بنتا ہے۔ قرآن میں ہے، سورہ ہود کی آیت کا ترجمہ: اور وہ تمہاری طاقت پر ایک اور طاقت کا اضافہ فرما دے گا۔ یہ آیت حضرت ہود علیہ السلام کی قوم سے خطاب کا حصہ ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے معافی مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو تو وہ نہ صرف تمہیں معاف کرے گا بلکہ تمہاری موجود طاقت و صلاحیت میں اور اضافہ کرے گا۔ یہ آیت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع، توبہ اور استغفار نہ صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے بلکہ انسان کی باطنی، جسمانی اور روحانی قوت میں اضافے کا سبب بھی بنتے ہیں۔ قرآن سے دعا: سورہ آل عمران کی آیت ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے اور باطنی سکون کے لیے یہ بہترین دعا ہے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے۔ اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔